بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ابا القاسم حسن بن علی المجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہما ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد ان امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوها باستغفارکم وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم فخففوا عنها بطول سجودکم واعلموا ان اللہ اقسم بعزتہ ان لا يعذب المصلین والساجدین۔ سب سے پہلے تو پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے صحت دی، ہمیں فرصت دی اور ہمارے اس راستے سے ہر رکاوٹ کو دور کیا۔ پروردگار تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ وہ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ تمام مومن و مومنات کی روزوں کو اور اس ماہ رمضان میں مختلف متنوع عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب چونکہ ہمارے پر ٹائم اب کم ہے، شاید یہ میرا آخری درس ہو آج، اور اس کے بعد کل سے ہمارے انتہائی محترم دوست علامہ اظہر حسین زیدی صاحب جو ہے وہ آپ سے خطاب کریں گے، تو میں جلدی آپ لوگوں کی خدمت میں آج کی بڑی اہم گفتگو جو سجدے کے بارے میں ہے عرض کروں آپ لوگوں کی خدمت میں کہ یہاں پر یہ جو جملہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر کوئی چیز تمہارے کو آزاد کر سکتی ہے، نجات دے سکتی ہے، جہنم سے نجات دے سکتی ہے، گمراہی سے نجات دے سکتی ہے، تو وہ تمہارے اعمال ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں، بے شک تمہارے نفس تمہارے اعمال کے گروہ میں ہیں، تو اس کو استغفار اور طلب بخشش کے ذریعے رہائی دلاؤ۔ استغفار کے ذریعے فقط یہ آزاد ہو سکتے ہیں۔ اب اس جملے کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو فضا ہے، جو سجدے کی فضا، وہ آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کروں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تمہارے کاندھے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے سنگین ہیں، اور ان کو ہلکا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کو سبک کرنے کا ایک ہی طرح ہے، ان کو خفیف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے طولانی سجدے۔ وَظَهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، یہی ایک طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر سجدوں کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ سورہ حج کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے یہ تمہارے کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں، تمہارے اطراف میں جو بھی چیزیں ہیں، تمہارے سر پہ جو بھی چیزیں ہیں، ان کو ذرا دیکھو۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ آسمانوں میں اور زمین میں
جو چیز بھی ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. شمس، سورج اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، قمر، چاند اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، والنجوم، ستارے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، والجبال، اب عرش سے آسمان سے زمین کے اوپر ہے، والجبال، پہلے اوپر کی باتیں کی، سماوات کی، سورج، چاند، ستارے سماوات میں، اس کے بعد کہا کہ دیکھو ارض، جبال، پہاڑ، ہمالیہ، K2، ماؤنٹ ایوریسٹ، دماوند، یہ سارے پہاڑ، کیا عظیم الشان ان کے جثے ہیں، لیکن پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہے. والدواب، چوپائے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. بظاہر ہمیں کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی کہ پہاڑ کس طرح سجدہ کر رہے ہیں، چاند کس طرح سجدہ کر رہا ہے، سورج کس طرح سجدہ کر رہا ہے. اگرچہ تھوڑی بہت ان کی تفاسیر جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، لیکن ابھی اتنی فرصت نہیں ہے. فقط ہم اتنا کہہ رہے ہیں کہ جیسے قرآن نے کہا، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر عذاب لکھا جا چکا تھا، وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرَمٍ، اور جس کو اللہ ہلکا کر دے، یعنی کہنے کا مقصد ہے جس کو خدا ذلیل کر دے، اس کو کوئی پھر عزت نہیں دے سکتا ہے. دنیا ذلیل کرے خدا اس کو عزت دے دیتا ہے، لیکن جس کو خدا ذلیل کرے اس کو پھر عزت نہیں ملے. پیغمبر اکرم کے بعد کتنی قومیں آئیں، کتنے خاندان آئے، چونکہ اللہ کی طرف سے ان کو عزت نہیں تھی، تمام تر جاؤ جلال کے، شان و شوکت کے، آج ان کو کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء. اب یہ میں آیت شریفہ نہیں پڑھوں گا، فقط اس کا میں ترجمہ پڑھوں گا چونکہ اس کے اوپر سجدہ واجب ہے. اللہ کے لیے تو سجدہ کر رہے ہیں ہر وہ چیز کے جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، چاہے خوشی سے یا زبردستی. سجدہ سب کر رہے ہیں، کوئی خوشی سے کر رہا ہے، کوئی زبردستی کر رہا ہے. کوئی سجدہ نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن خدا اس کو کرا رہا ہے. وَظِلَالُهُمْ، یہ جو کائنات کو، زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں یہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں. نہ فقط یہ خود سجدہ کر رہی ہیں بلکہ ان کے سائے بھی خدا کو سجدہ کر رہے ہیں. انسان جب زمین کے اوپر چل رہا ہے تو اس کا سایہ بھی اس کے اوپر پڑ رہا ہے. جب سورج نکلتا ہے ہر چیز کا سایہ بھی زمین کے اوپر پڑتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے فقط یہ نہیں بلکہ ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں. اب سائے کس طرح سجدہ کرتے ہیں، کیسے انسان کا سایہ سجدہ کرتا ہے، کیسے مختلف چیزوں کے سائے کس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں، یہ ایک الگ گفتگو ہے. اور صبح و شام یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ ایک فضا دیکھیں، یہ جو دنیا گناہوں کے اندر مبتلا ہے، وہ ذرا فضا دیکھیں کہ ان کے اطراف کی فضا کیسی ہے، ماحول کیسا ہے. عزیزو، ماحول عبادت کا ہے، ماحول اطاعت کا ہے، ماحول سجدوں کا ہے. بعضوں کا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، بعضوں کا ذکر کا ماحول ہے ہر جگہ. یعنی ایک انسان کے جو کسی جگہ پہ کھڑا ہو کے گناہ کر رہا ہے، ایک نگاہ مارے قرآن کی نظر سے تو اس کے اطراف میں ہر چیز خدا کی عبادت میں مصروف ہے.
جہاں وہ شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، جھوٹ کر رہا ہے، مال حرام کھا رہا ہے، اس کے اطراف کے اندر کس قدر انسان کو جری ہونا چاہیے، کتنا انسان کو جرأت مند ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کے درمیان کھڑا ہو کر گناہ کرے کہ جو خداوند عالم کی اطاعت میں، عبادت میں اور سجدوں میں مصروف ہے۔ کس قدر اس کو جری ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جناب زینب کا ایک مناجات ہے، اس کو علماء نے فرمایا کہ یہ بی بی نے شام غریبہ میں نماز مغرب کو پڑھنے کے بعد یہ پڑھی تھی۔ ہم نے جب اس کی تحقیق کی بعد میں پتہ پڑا کہ یہ مناجات مولا امیر المومنین علیہ السلام کی مناجات ہے۔ مولا کائنات ساری عبادتیں مسجد میں نہیں کرتے تھے، باہر نہیں کرتے تھے، کچھ عبادات اپنی گھر میں بھی کرتے تھے تاکہ علی کے ذکر سے اس کے گھر کی در و دیوار محروم نہ رہیں، اس کے بچے محروم نہ رہیں۔ مولا امیر المومنین سجدے میں جاتے تھے، کوفے میں جب ان کی حکومت تھی، خلافت تھی، اس سجدے میں جا کر یہ مناجات پڑھتے تھے، یا منعمو یا مجملو یا مفضلو یا محسنو انت الذی سجد لکا سواد اللیل ونور النہار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوی الماء وحفیف الشجر یا اللہ لا شریک لکا۔ مولا کائنات، اے نعمتیں دینے والے، اے مجمل جمیل، مفضل فضل کرنے والا، محسن احسان کرنے والا، انت الذی سجد لکا سواد اللیل، فرمایا تو تو وہ ہے کہ جس کو رات کی تاریکیاں سے سجدہ کرتی ہیں۔ رات کی تاریکیاں سجدہ کرتی ہیں، یعنی یہ جو تاریکی ہے اس کو بھی شعور ہے، رات میں جو گھپ اندھیرا ہے اس کو بھی اتنی معرفت ہے، وہ بھی اللہ کو سجدہ کر۔ ونور النہار، دن کی روشنی، پروردگار ہے یہ روشنی جو ہے یہ بھی تجھے سجدے میں مصروف ہے۔ آپ لوگ اندازہ کریں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ضوء القمر، چاند کی چاندنی بھی تجھے سجدوں میں مصروف ہے، وشعاع الشمس، اور سورج کی تپش و کرنیں بھی تجھے، تیری عبادت اور تجھے سجدوں میں مصروف ہے۔ اب دیکھیں آپ لوگ، قرآن مجید میں کہا کہ سورج اور چاند جو ہے تجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ مولا امیر المومنین جناب زینب فرماتی ہیں کہ پروردگارا، کہ نہ فقط سورج تجھے سجدہ کر رہے ہیں بلکہ سورج کی شعائیں بھی تجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ قرآن مجید میں کہا کہ چاند تجھے سجدہ کر رہا ہے، فرماتے ہیں کہ فقط چاند نہیں بلکہ چاند کی روشنی بھی اور چاند کی چاندنی بھی تجھے سجدہ کری، وَدَوِيُّ الْمَاء، اور پانی کی موجیں بھی تجھے سجدہ کر رہی ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان کی تفسیر کی جائے۔ وَحَفِيفُ الشَّجَرِ، پتوں کی سرسراہٹیں، درختوں کے پتوں کی سرسراہٹیں یہ بھی تجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ بس تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا تمام ماحول اور ہمارے اطراف کا سارا ماحول جو ہے وہ عبادت اور خدا کی عبادت میں مصروف ہے، خدا کے سجدوں میں مصروف ہے۔ لہذا ہمیں کوئی بھی
معصیت کرتے وقت، مخالفت خدا کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ایک عبادت کے ماحول میں ہیں۔ کس قدر انسان کو جری ہو کہ ایک انسان جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہو اس کے سامنے کسی گناہ کبیرہ کو انجام دے۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام نے یہ جو 2 سجدے ہیں نماز کے اندر، اس کے فلسفے کو فرمایا، کہا کہ پہلا سجدہ جو ہے وہ اس بات کا اقرار ہے کہ میں مٹی سے ہوں، کہ میں مٹی سے ہوں۔ جب انسان جاتا ہے زمین کی طرف تو جا کر اقرار کرتا ہے کہ پروردگارہ یہ جو میں نے اپنی پیشانی، اپنا ماتھا مٹی کے اوپر رکھا، میں مٹی سے ہوں۔ اور اس سے سر اٹھانا اس بات کا اقرار ہے کہ پروردگارہ تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیے۔ پھر دوسرا سجدہ جب انسان جاتا ہے کہ پروردگارہ مجھے دوبارہ اس مٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب دوسری سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس بات کا اقرار ہے کہ پروردگارہ مجھے ایک روز قبر سے اٹھایا جائے گا اور روز قیامت مجھے محشور کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ طٰہٰ کی اسی آیت کا مفہوم ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 55ویں آیت سورہ طٰہٰ کی کہ پروردگار عالم فرماتا ہے اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے۔ بس تو عزیزو یہ سجدے کا اب جو روایات کو اگر آپ مطالعہ کریں اور سجدے کے متعلق جو علماء نے گفتگو فرمائی ہے، کہا کہ سب سے بہترین حالت انسان کی بارگاہ خدا میں سجدے کی حالت ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب تر اپنے رب کے ہوتا ہے، اس سے زیادہ قریب نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ برکات سجدے کی بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پر 2 باتیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں۔ مالی اراک جلہا، یہ وہ جملہ ہے کہ جو اصحاب پیغمبر اکرم اور مولا امیر المومنین کے اصحاب جو ہے وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ کیا بات ہے کہ ہم تمہاری پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان نہیں دیکھ رہے ہیں۔ پیغمبر کے صحابیوں کی نشانی، مولا کائنات کے صحابیوں کی نشانی ماتھے پہ سجدوں کا نشان ہے۔ کچھ علماء نے اس کو تفسیر کیا اور وہ یہ کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ماتھے پہ سجدوں کی نشانیوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ تم کیوں فقط نماز واجب کے اوپر اکتفا کرتے ہو، کیوں مستحبات کو انجام نہیں دیتے۔ یا مولا امیر المومنین کا قول ہے، کئی کتابوں میں میں نے اس کو دیکھا رات، کہ مولا فرماتے ہیں مجھے کراہت ہوتی ہے ان ماتھوں سے کہ جن پر سجدوں کے نشان نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی علی کا ماننے والا ہو، علی کا چاہنے والا ہو، اور اس کا ماتھا جو ہے بالکل صاف ہو سجدوں سے۔ برکات سجدوں میں علماء نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ انسان ان سجدوں کے ذریعے خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ طویل کرے گا اپنے سجدے کو، اتنا بارگاہ خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ سجدے کا دوسرا فائدہ شیطان کی کمر کو توڑنا ہے۔ جب شیطان کسی مومن کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور طولانی سجدے کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو نوچتا ہے اور نوچ نوچ کے کہتا ہے یہ میں نے کیا کیا، یہ خدا کا بندہ اس کی عبادت میں مصروف ہے، میں نے کیوں دوری کی، میں نے کیوں اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ یا مولا امام زمانہ نے بھی فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ شیطان کی ناک کو ذلت و خواری کے ساتھ زمین کے اوپر رگڑتے۔
تیسری چیز جو ہے وہ البتہ میں نے عرض کیا کہ ایک سجدہ ہے، ایک طویل سجدے ہیں. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ طویل سجدوں کی ہے کہ گناہ پاک ہو جاتے ہیں. کہا کہ مولا نے فرمایا کہ جو شخص اپنے سجدوں کو زیادہ کرے گا، جو سجدے کو زیادہ طول دے گا، لمبے سجدے کرے گا، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو اس طریقے سے جھاڑ دے گا جیسے خزاں میں درخت کے پتوں جھڑ جاتے. لیکن جب انسان سجدے طولانی کرے. اس کے بعد فرمایا کہ چوتھی چیز دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. سعید بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے عبادت کے اندر، اپنی سجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے میں اپنی دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں. تو مولا نے فرمایا کہ تم اپنے سجدوں کو زیادہ کرو، اور زیادہ کرو، اور لمبے کرو. جتنے تمہارے سجدے زیادہ ہوں گے اور جتنے سجدے تمہارے طویل ہوں گے، لمبے ہوں گے، تمہاری اتنی عبادتیں جو ہیں وہ دعائیں جو ہیں مستجاب ہوں گی. اس کے بعد ایک شخص آیا پیغمبر اکرم کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ کہ پروردگار عالم مجھے جنت میں لے جائے. آگے کس کو کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سرور کائنات کو کہتا ہے اب دعا کریں کہ پروردگار عالم جو ہے وہ مجھے جنت میں لے جائے. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ قال ادعو اللہ ان يدخلني الجنہ فقال له اعنی بکثرۃ السجود. جب اس شخص نے آگے پیغمبر اکرم سے کہا کہ مجھے میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے جنت میں لے جائے، تو کہا کہ میں دعا کروں گا لیکن تم بھی میری مدد کرو. کہا کیا؟ کہ تم میری اس طرح مدد کرو کہ جب میں دعا کروں تو تم اپنے سجدوں کو زیادہ کرو اور طویل کرو. یہی میری دعا کے اوپر آمین ہے. پیغمبر اکرم کی دعا جو ہے وہ بھی ہمارے سجدوں کی وجہ سے قبول ہوگی. کہ انی میری مدد کرو بکثرت السجود. جتنے زیادہ طویل سجدے کرو گے، جتنے زیادہ کثرت سے سجدے کرو گے، یہ آمین ہے، یعنی یہ چیز پیغمبر کی دعاؤں کو بھی مستجاب کرتی اور قبول کرتی. اس کے بعد پیغمبر اکرم نے چھٹی جو برکت ہے لمبے سجدوں کی وہ یہ ہے کہ ایک شخص آیا پیغمبر اکرم کی خدمت میں آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ پروردگار عالم میرے گناہوں کو بخش دے. کوئی ایسا طریقہ مجھے بتائیں، ایسا کوئی عمل مجھے بتائیں اور خداوند عالم جو ہے وہ مجھے آپ کے ساتھ محشور کرے. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ روز قیامت محشور ہو تو تجھے اپنے سجدوں کو طول دینا پڑے گا، لمبا کرنا پڑے گا، طولانی کرنا پڑے گا. جتنے تو طولانی سجدے کرتا چلا جائے گا پروردگار عالم ان سجدوں کے صدقے میں تجھے میرے ساتھ جنت کے اندر محشور کرے گا. آپ لوگوں نے دیکھا کہ ائمہ طاہرین کی شفاعت اور ان کے ساتھ بہشت میں جگہ پانا آسانی سے نہیں ملے گی. محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے عبادت کرنی پڑے گی، زحمتیں اٹھانی پڑے گی. اب یہاں پر میں آخری روایت ایک آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر کے ایک روایت آج چونکہ شب ولادت ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک روایت ان سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا مولا امیر المومنین ایسا فرماتے ہیں السجود الجسمانی، سجدے دو قسم کے، ایک جسمانی سجدہ ہے، ایک نفسانی اور روحانی سجدہ ہے.
فرماتے ہیں السجود الجسمانی ہوا وضع عطائق الوجوہ علی التراب. مولا فرماتے ہیں کہ جسمانی سجدہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعضاء و جوارح کو وضع عطائق الوجوہ علی التراب، اپنے چہرے کے مختلف حصوں کو ہم سجدے کے اوپر، مٹی کے اوپر رکھیں. یہ جسمانی سجدہ ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ استقبال الارض بالروحتین والکفین والرکبین، واطراف القدمین ما خشوع القلب والاخلاص النیہ. کا اور ہم کیا کریں؟ زمین کے اوپر اپنی ہتھیلیوں کو رکھیں، اپنے پیروں کے انگوٹھوں کی نوک کو رکھیں اور اس کے اطراف کو رکھیں، گھٹنوں کو رکھیں. یہ سجدہ ہے. یعنی وہ چیزیں، سجدہ جسمانی یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی 7 چیزیں جو ہے وہ زمین کے اوپر لگیں. ماتھا، 2 ہتھیلیاں، گھٹنے اور 2 پیروں کی، اور انہی 7 جگہوں کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ قنوت کرتے ہیں میت کو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سجود نفسانی کیا ہے، سجود روحانی کیا ہے، نفسانی کیا ہے. وہ سجدہ جسمانی تھا. مولا فرماتے ہیں کہ روحانی اور معنوی اور نفسانی سجدہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے ان چیزوں کی محبت کو نکال دیں کہ جو فنا ہونے والی ہیں. یہ آپ کے روح کا سجدہ ہے، یہ آپ کے نفس کا سجدہ ہے. اور وَفِرَاغُ الْقَلْبِ مِنَ الْفَانِيَاتِ وَالْإِقْبَالِ بِكُنِّ الْحِمَّةِ عَلَى الْبَاقِيَةِ. اور اس طرف اپنے دل کو لگائیں، ان چیزوں کی محبت پیدا کریں کہ جو باقی رہنے والی ہیں. عمل خیر باقی رہنے والا، ذکر خدا باقی رہنے والا، عبادات باقی رہنے والی. اور تکبر سے دور رہنا، غرور سے دور رہنا، اخلاقی برائیوں سے دور رہنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان روحانی سجدے کو انجام. بس سجدے 2 قسم کے ہیں، ایک سجدہ جسمانی ہے، ایک سجدہ نفسانی اور روحانی ہے. سجدہ جسمانی اپنے اعضاء و جوارح جو ساتھ ہیں ان کو زمین کے اوپر رکھنا، اور نفسانی اور روحانی سجدہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیں، فنا ہونے والی چیزوں کی محبت کو نکال دیں. پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عبادت کرنے، سجدہ کرنے توفیق عطا فرمائے. آخر میں فقط میں ایک روایت آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر کے تبرکاً، چونکہ آج مولا کی ولادت کا شب ہے، یہ روایت بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے جلد 78 کے اوپر بیان کی. بڑی معنی خیز، انتہائی معنی خیز روایت. قیلا فمل مروع، کسی شخص نے مولا امام حسن علیہ السلام سے پوچھا، مولا غیرت کس کو بولتے ہیں، یا غیرت مند کون ہے؟ مولا نے فرمایا حفظ الدین. غیرت اور غیرت مند وہ ہے کہ جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے. جو شخص اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکے، جو شخص اپنے نماز و روزے کی حفاظت نہ کر سکے، وہ کون سی غیرت ہے اس کے پاس؟ جس نے اللہ کے حقوق کی انجام نہیں دیے، وہ اس کے پاس کون سی غیرت ہے؟ کہ حفظ الدین،
جو اپنے دین کی حفاظت کرے. اگر آپ نے غیرت مندوں کا مجمع دیکھنا ہے اور غیرت مندوں کا گروہ دیکھنا ہے تو آپ کربلا میں دیکھیں حسین اور اس کے ساتھ. یہ لوگ ہیں غیرت مند کہ جو اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے آئے, اپنی عزت و شرف کی حفاظت کرنے کے لیے آئے, قرآن کی حفاظت کرنے کی. اس کے بعد فرمایا اعزاز النفس, کہا کہ جو اپنی شخصیت کی حفاظت کرے اس کو غیرت مند کہتے ہیں. انسان تھوڑی دیر کے لیے ذرا جائے, دیکھے کہ پروردگار عالم نے اس کو کیا شخصیت عطا فرمائی ہے. احسن الخالقین کا کسی کے اوپر اللہ نے ناز نہیں کیا, فخر و مباحت نہیں کی, لیکن جب انسان کو پیدا کیا کہا کہ دیکھو میں کیسا پیدا کرنے والا ہوں, میں کیسا بنانے والا ہوں. اس کے بعد ملائکہ کو کہا تم اس کو سجدہ کرو. کیا عزت و احترام دیا اللہ تعالیٰ نے. آیا یہ انسان جس کو اتنا عزت و احترام دیا, یہ خواتین جن کو اللہ نے اتنا عزت اور احترام دیا کہ ان کی طرف نگاہ کرنا بھی جرم ہے اور حرام ہے, یہ اپنی شخصیت کی حفاظت کر رہی ہیں روڈوں کے اوپر اس طرح گھوم کے, اس طرح چینلز کے اوپر, اس طرح ٹی وی کے اوپر, اس طرح ایڈورٹائزوں کے اندر. مولا فرماتے ہیں امام حسن علیہ السلام جو غیرت مند ہوتا ہے اپنی شخصیت کی حفاظت کرتا ہے. آپ اپنے لباس کے اوپر ایک دھبے کو برداشت نہیں کرتے ہیں, آپ کس طرح اپنے پورے کردار کے اوپر گناہوں کے دھبے کو برداشت کر لیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں غیرت مند جو ہے وہ اپنی شخصیت کی حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلِينٌ الْكَنَفِ, غیرت مند وہ ہوتا ہے کہ جس کے کردار میں افعال کے اندر نرمی ہوتی ہے, انتہائی نرم لہجے میں بولتا ہے, لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی ملائم اور نرم ہوتا ہے, سخت نہیں ہوتا, لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتے. وَالتَّعَهُدُ الْسَنِيَّةُ, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ احسان کرنے والا ہوتا ہے, کنجوس نہیں ہوتا ہے, سخی ہوتا ہے, جواد ہوتا ہے, احسان کرنے والا ہوتا ہے, کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے وہ احسان کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَأَدَاءُ الْحُقُوقِ, غیرت مند وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے. غیرت مند وہ ہوتا ہے اگر بیوی ہے, غیرت مند وہ ہے کہ جو اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے. اگر شوہر ہے تو غیرت مند وہ ہے کہ جو اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق کو پورا کرے. غیرت مند وہ ہے کہ جو اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرے. اس کے اوپر بھی ایک روایت امام حسن علیہ السلام سے, مولا فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا مس سیاست یا ابو القاسم, سیاست کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں کہا انتورا حقوق اللہ, جو اللہ کے حقوق کو ادا کرے یہ سیاست ہے. وہ کائے کا سیاست مند کہ جو اللہ کے حقوق کو ہی پورا نہیں کرتا. وحقوق الاحیاء کا بہترین سیاست مند وہ ہے کہ جو زندوں کے حقوق کو پورا کرے. زمین زندہ ہے اس کا حق پورا کرے, مسجد زندہ ہے اس کا حق پورا کرے, انسان زندہ ہے اس کا حق پورا کرے, والدین زندہ ہیں ان کا حق پورا کرے, ہمسائے زندہ ہیں ان کے حقوق پورا کرے, نباتات درخت ہے وہ زندہ ہے ان کے حقوق ادا کرے, حیوانات زندہ ہیں ان کے حقوق ادا کرے. وحقوق الاموات, سیاست یہ ہے کہ مولانا امام حسن علیہ السلام کی یہ روایت بڑی مشہور روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جو مردوں کے حقوق کو پورا کرے وہ غیرت مند ہے. زمین مردہ ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کو زندہ کیا جائے, مسجد مردہ ہے ویران ہے اس کو آباد کیا جائے, یہ اس کا حق ادا کرنا ہے. قرآن معاشرے میں محروم ہے, کوئی اس کو پڑھنے کے لیے سمجھ نہیں, اس کے حق کو ادا کیا جائے. مدارس اسکول کالجز مردہ ہیں, ان کا حق ہے کہ ان کو زندہ کیا جائے.
قوم اگر مردہ ہے جس طرح ہمارا وطن کے لوگ اکثریت مردہ ہے، ان کو زندہ کیا جائے۔ آیت اللہ شہید باقر صدر نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بیہوش ہو جائے تو اس کو پانی کے چھینٹوں سے ہوش میں لایا جاتا ہے، لیکن اگر قوم مر جائے اور بے حس ہو جائے تو پھر اس کو اٹھانے کے لیے اس کے چہرے پہ خون کے چھینٹے مارنے پڑتے۔ پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے ہماری اس عبادتوں کو، ہمارے ان دروس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار اس ماہ رمضان کو ہمارا آخری ماہ رمضان قرار نہ دے۔ پروردگار اس مہینے کے باقی جتنے بھی دن ہیں اس میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تمام مومن و مومنات کی پریشانیاں دور فرما، سب کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، ہمارے علماء شہداء کی مغفرت فرما، خاص طور پر ہمارے مرحوم والدین اور ہمارے مرحومین جتنے بھی لواحقین مرحوم ہیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما۔ آج مجھے ہمارا گیٹ کیپر جو ہے یونس یاد آ رہا ہے، اچانک اس کا انتقال ہو گیا ماہ رمضان سے ایک روز پہلے، بالکل صحت مند تھا، آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ پروردگار اس کے لیے میں خاص طور پہ اور جتنے بھی ہمارے اعزاء ہیں، ہمارے باقر بھائی کے بھائی کا بھی امریکہ میں انتقال ہوا، اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں عزیز و اقارب ہیں جن کا قریب میں یا بعید میں انتقال ہوا ہے، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما۔ اور آخر میں میری خصوصی دعا ہے، پروردگارہ جو بھی ہمارے ملک کے ساتھ بے حیائی کر رہا ہے، بغیرتی کر رہا ہے، اس کو کسی طرح نقصان دینے کی کوشش کر رہا ہے، پروردگارہ انہیں ذلیل و نابود فرما اور ہمیں اپنے وطن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج امام زمانہ کی دعا میں آخر میں کہہ رہا ہوں، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔